اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum to all of you. This is our class 12th, subject history, and the theme 7th. Today's topic is the water resources of Vijayanagar. Water resources of Vijayanagar. چونکہ اس سے پہلے ہم نے وجے نگر سٹی کے بارے میں، وجے نگر امپائر کے بارے میں جو قبل اس کی جو ہمارا کلاس تھا اس پہ ڈسکس کیا تھا. آج ہم واٹر ریسورسز کے بارے میں بات کریں گے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وجے نگر جو ہے یہ ساؤتھ انڈیا میں ہے، اور اس کے یہ جو امپائر ہے، یہ جو سٹی ہے، اس کے جو رولرز تھے اور اس کے جو فاؤنڈرز ہیں، اس کے پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی. آج ہم صرف واٹر ریسورس کے حوالے بات کریں گے، کیونکہ وجے نگر کا جو مین سورس آف واٹر جو تھا، مین سورس آف اریگیشن، ڈرنکنگ واٹر ٹو فیسلٹیٹ دا واٹر ٹو دا ہول امپائر، اس میں کیا سورسز تھے، اس کی کیا جو مین سٹی کے حوالے سے یا آؤٹ اسکرٹس کے حوالے سے، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیچرل جو ریسورس تھے اس کے، پھر اس کے جو مختلف ڈیمز جو اس وقت بنائے گئے تھے. دس واز اے اسٹرائکنگ پوائنٹ. فرسٹ آف آل وی ول ٹیک اٹ از فرسٹ پوائنٹ، دیٹ از دا ریور تنگ بھدرا. تنگ بھدرا جو ہے یہ ایک نیچرل بیسن تھا. اس کی وساطت سے بہت سے جو دریا تھے، جو بہت سے جو کینالز تھے، جو بہت سے جو سورسز پرووائڈ ہوتے تھے پوری سٹی کو اریگیشن فیسلٹیز کے لیے، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز کے لیے، بلکہ جو آج کل ٹورسٹ کے حوالے سے انہیں ہر ایک چیز کے لیے وہی سورس اویلیبل تھا. ریور تنگ بھدرا جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. موسٹ اسٹرائکنگ لوکیشن آف واز دا جو وجے نگر جو تھا از دا نیچرل بیسن آف ریور تنگ بھدرا. یعنی جو اس کی جو خاص امپارٹنٹ ہے، جو اس کی بہت ہی جو اس کی جو اہم جو نقطہ ہے یہاں اس اریگیشن کے حوالے سے، ریسورس کے حوالے سے، دیٹ واز دا نیچرل بیسن آف ریور تنگ بھدرا. دریائے تنگ بھدرا جو اس کا مین سورس تھا. اٹ فلوز ان دا نارتھ ایسٹ ڈائریکشن. یہ جو شمال مشرقی ایریا سے یہ بہتا ہوا اس پوری سٹی کو سیراب کرتا تھا، چاہے وہ ڈرنکنگ فیسلٹیز کے حوالے سے اور چاہے وہ اریگیشن کے حوالے سے. یعنی اس کا جو ڈائریکشن جو تھی اس کی، دیٹ واز اٹس نارتھ ایسٹ ڈائریکشن. اتنی ہی نہیں، دا گرینائٹ ہلز سیمز ٹو فارم اے غیڈل اراؤنڈ سٹی. یعنی جو اس کی جو چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں جو اس کی تھی، وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ پزل ٹائپ کی پہاڑیاں تھیں. وہ جو گرینائٹ ہلز جو تھے اس کی خوبصورتی کو، اس کی اہمیت کو واٹر سورسز کے حوالے سے، واٹر سورس کے علاوہ جو اس کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی لک جو ہے، اس کو دیکھتے ہی سے بنتا تھا. تو یہ جو گرینائٹ ہلز جو تھے اس کے، اٹ واز اے ویری مچ امپورٹنٹ، اٹ واز اے پزل ٹائپ آف اراؤنڈ دا سٹی. یہ اس سٹی کو بلکہ لکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹے ایک روم کی پیٹرن پہ جو دکھتا تھا یہ وجے نگر. وجے نگر بہت ہی امپورٹنٹ، یہ شاندار سٹی تھی. اس کو پہلے یہ اس کو امپائر میں پھر تبدیل کیا تھا اس وجے نگر کو. تو یعنی number of streams follow down from the rocky outcrops. یعنی اس ریور بھدرا سے تنگ بھدرا جو اس کا مین سورس ہے، جو اس کا جو بیلٹ ہے ریور بھدرا کا، اس کا جو آئس بیلٹ ہے، اس کا جو گلیشیئرس تھے اس کے، اس سے جو بہت سے سٹریمز، بہت سے نالے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دریا اس سے نکلتے تھے. یہ تو پتھروں سے، پہاڑوں سے ہو کر گزرتے تھے. یہ اس کی خوبصورتی میں اور اس کے شان رفتہ میں بہت ہی اہمیت بڑھاتے تھے اور اس میں اضافہ کرتے تھے. سیکنڈ جو ہے
the embankments for the reservoirs. کیونکہ یہ جو وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے اس ریور کو مختلف جگہوں پہ باندھ کی شکل بنائی تھی تاکہ اس کو ایک تو اس کو ریزرو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو رین واٹر جو تھا اس کو اسٹور کیا جائے. تو ان ڈفرینٹ سائزز the embankments were built to create reservoirs. یعنی اس کے جو مختلف جگہوں پر جو ہیں جہاں ممکن تھا ان کو اس وقت انہوں نے اس کو بیرکس لگائے تھے, اس کو بلاک کیا گیا تھا تاکہ اس کو ریزرو کیا جائے, اس کو ریزرو رکھا جائے فار دے جو جس وقت اب پانی کی بہت کمی تھی اس وقت اویلیبل رکھنے کے لیے ان کو مختلف جگہوں پہ اس کو امبیکمنٹس بنائے گئے تھے سو دیٹ دے ریزروائرس میں بی کریٹڈ, تاکہ ریزروائرس بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو جنہیں مختلف جگہوں پر اس کو ان ڈفرینٹ سائز, کہیں بڑے کہیں چھوٹے, جتنے جس پانی کے اویلیبلٹی کے حوالے سے اسٹوریج کو ضرورت کے ریسورسز کے ساتھ ساتھ جو اویلیبلٹی جو تھی اس کے ساتھ ساتھ جو نیسیسٹی تھی اس کے حوالے سے اس کے امبیکمنٹس کیے گئے تھے سو دیٹ ٹو میک دا ریزروائرس اینڈ دوز ریزروائرس وائر ان ڈفرینٹ سائز. دس واز موسٹ آئرڈ زون, یعنی یہ جو کیونکہ وہاں بہت ہی ہوا کی کمی تھی, دیٹ واز اے ویری ڈرائی آف دا پیننزولا, یہ جو یہ ایریا جو تھا یہ ساؤدرن پیننزولا کا بہت ہی آئرڈ زون تھا, کیونکہ وہاں بہت ہی دیٹ واز اے ویری ڈرائی ایریا, دیٹ واز اے ویری, کیونکہ وہاں وہ خشک ایریا تھا, وہ خشک سالی تھی وہاں پر, کیونکہ وہاں پر زیادہ بارش بہت کم ہوا کرتی تھی اور جب بھی بارش ہوا کرتی تھی اس کو ریزرو کرنے کے لیے ضرورت تھی, کیونکہ وہ ایریا جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے یا بارش کی کمی ہوتی ہے وہاں پھر جو ڈرائی سیزن رہتا ہے تو اس ڈرائی سیزن کے کام کے لیے ڈرائی سیزن کو واٹر فیسلٹی رکھنے کے لیے اس کو یہ ریزرو رکھنا ضروری تھا, کیونکہ بارش کی پانی کو بھی اس کو ریزرو رکھا جاتا تھا, جو جہاں جس وقت اویلیبل پانی تھا اس کو ریزرو کر کے جب اویلیبلٹی نہیں تھی, جب پانی کی کمی تھی اس وقت پرووائڈ کرنے کے لیے تو وہ ریزروائرس کی بہت ہی ضرورت تھی. جو اس کا نیکسٹ ہے دی ایلابریٹ ارینجمنٹس فار دا اسٹوریج آف رین واٹر. اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اپنا پانی, دوسرا یہ کہ جو بہت سارے یعنی اچھے خاصے انتظامات کیے گئے تھے ٹو اسٹوریج دا رین واٹر اینڈ کنڈکٹ اٹ ٹو سٹی. باقی ایک تو اسٹور کرنا تھا اس رین واٹر کو اور پوری سٹی کو فراہم کرنے کے لیے جہاں بھی ممکن ہے ہائر اپس پہ اس پانی کو اسٹور کیا گیا تھا, رین واٹر کو اسٹور کیا گیا تھا, اور تاکہ وہ سٹی جو تھی جو وجے نگر سٹی تھی اس کو واٹر اس کو سپلائی پرووائڈ کرنے کے لیے, واٹر اریگیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ اسٹوریج بنائے گئے تھے. نیکسٹ از کمالا پورم ٹینک. اس کے جو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ٹینک بنا گئی تھی جو جس کو ہم نے بہت سے ریسورسز جو وہاں پر اویلیبل تھے اس کے حوالے سے جو دی ارلیسٹ important tank that was known as the کمالا پورم ٹینک. اس ٹینک کو یہ تو 15th جو سینچری تھی اس میں بنائی گئی تھی, اور یہ پھر جب اس کا کھودا گیا پھر پتہ چلا کہ دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ ٹینک دیٹ واز نون ایز دیٹ واز کالڈ دا کمالا پورم ٹینک. یہ تو سب سے پرانی ٹینک جو ہے, سب سے پرانا جو ریزروائر ہے, سب سے پرانا جو اسٹوریج آف واٹر تھا, اس کو 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا, 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا. اس ٹینک کا نام جو تھا دیٹ واز دا کمالا پورم ٹینک. دس ٹینک واز بسائڈس اریگیشن, یہ تو اریگیشن ہی نہیں بٹ اٹ فیسلٹیز دا رائل سینٹر, کیونکہ یہ رائل سینٹر جو تھا یہ جو سٹی کے بہت سے, کیونکہ اس میں بہت سے ٹرمز ہیں, فار ایگزامپل وی ہیو رائل سینٹر, وی ہیو سٹی سینٹر. رائل سینٹر وہ ہے جو ساؤتھ ویسٹ میں ساؤتھ ویسٹرن پارٹ جو تھا وجے نگر کا, اس پارٹ کو رائل سینٹر کہا کرتے تھے. یہ ٹینک جو تھا جس کمالا پورم ٹینک, یہ اس رائل سینٹر کو بھی فیسلٹیٹ کرتا تھا, اور اس کے علاوہ یہ جو اس کے درمیان جو لینڈ تھا اس کو بھی جو واٹر اریگیشن کے حوالے سے اس کو بھی فیسلٹیٹ کرتا تھا ریگارڈنگ دی اریگیشن. تو اریگیشن کے ساتھ ساتھ رائل سینٹر کو بھی یہ پانی فراہم کرتا تھا. دس کمالا پورم ٹینک, دس واز تھرڈ. اینڈ دا نیکسٹ وی ہیو دا ہریا کینال.
جو ایک اور وہاں کنال ہے، جو یہ تو ٹینک تھا اور یہ کنال ہے، ایک نالا تھا. It was an important waterworks to be seen among the ruins. جو وہاں پر کھنڈرات پائے گئے، جو وہاں پر نشانات پائے گئے، جو وہاں پر آثار ملے، اسے پتہ چلتا ہے جو ہریا کنال جو تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ کنال مانی جاتی ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ کنال، جس کے آثار ملے، جس کے روئنز ملے، جس کے جو کھنڈرات سے پتہ چلا ہے کہ یہ ہریا کنال بہت ہی امپورٹنٹ کنال تھی اپنے زمانے کی. اٹ واز بلٹ بائی دا سنگما ڈائناسٹی. یہ جو آثار ملتے ہیں کہ جو سنگما ڈائناسٹی اس سے پہلے جو رول کرتی تھی اس وجے نگر پہ، تو سنگما ڈائناسٹی نے یہ ہریا کنال تعمیر کی تھی. اس کے علاوہ دس کنال اریگیٹس دا لینڈ بٹوین دا سیکرڈ سینٹر اینڈ اربن کور. یہ جو یہ ہریا کنال جو تھی، یہ تو یہ کمالا پورم جو ٹینک تھا، اٹ واز اریگیٹس دا لینڈ آف رائل سینٹر اینڈ واٹر فیسلٹیز فار دا رائل سینٹر. اینڈ جو ہریا کنال جو تھا یہ سیکرڈ سینٹر کو واٹر پرووائڈ کرتی تھی اور اربن کور کو، یعنی جو اربن کور اور جو سیکرڈ سینٹر کے درمیان جو کلٹیویٹڈ لینڈ تھا، جو اویلیبل لینڈ تھا جہاں جس پہ ضرورت تھی اریگیشن کے لیے، اس لینڈ کو یہ ہریا کنال اریگیٹ کرتی تھی، فیسلٹیٹ کرتی تھی. یعنی سیکرڈ سینٹر اس علاقے کو کہتے ہیں، اس ایریا کو راکی ناردرن پارٹ آن دا بینکس آف ریور تنگ بدرا. یعنی جو وہ علاقہ جو بہت ہی پتھریلا علاقہ تھا، جو ناردرن جو پارٹ تھا ریور تنگ بدرا کا، اس علاقے کو سیکرڈ سینٹر کہتے تھے. اسی علاقے کو یہ کنال ہریا کنال واٹر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی اور اریگیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ اربن کور جو تھا، یہ جو یعنی سٹی سینٹر کا جو علاقہ تھا، اس کو بھی یہ واٹر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی. سو دس واز ٹوڈیز ٹاپک دا واٹر ریسورسز، یعنی جو آبی وسائل جو تھے اس وقت وجے نگر میں وہ کیا تھے. اس میں ہم نے ایک سب سے پہلے جو مین سورس ہے دیٹ واز دا ریور تنگ بدرا بیکاز اٹ واز اے نیچرل بیسن. سیکنڈ وی ہیو ڈسکسڈ دا امبیکمنٹس فار دا ریزروائرس، یعنی انہوں نے کس طرح وہ باندھ بنائے. اور تیسرا ہم نے کمالا پورم ٹینک جو ہم آثار ملتے ہیں جو 15 سینچری کی جو ہم نے وہ بنوائی گئی تھی. اور چوتھی جو ہے ہریا کنال. دوز وائر دا 4 points related to this topic for today. Thank you.